کھڑے ہو گئے دس بسنج کھڑے نے حضور تک میں لے آپ نے فرمایا کتنی دیر تک لے کے آئے گا کتنا وقت لگے گا عرض کرتے نے حضور ہاتھ چمکن تو پہلے تفسیر ساوی علی الجلال اندر لکھے ہے آنا صدیق یعلم اسم اللہ مرتبہ کے فائد میں اس میں آزم جان دینے جب دعا کر دینے تو گونا دی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے ساوی علی الجلال اندر لکھے ہے کہ جب ہاتھ چھک دینے دعا کر دینے اللہ تبارک و تعالی فوراں قبول فرمان دے قال هذا اپنی بارگاہ دے اندر یہ عرض کر دیں آپ فرماتے ہیں میرے رب دا فضل ہے جو میری دعا قبول ہوندی ہے جیڑی میری تمنا پوری ہوندی ہے جیڑی میری آرزو پوری ہوندی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی دا فضل ہے ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادھر تخت منگوایا ادھر آپ نے فرمایا حضور آنکھ بند کر کے وقت کتنا لگے گا منٹ نہیں سیکنڈ نہیں چھوٹا جیا لمحہ سینکڑے میلا تو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے حضرت یاسر بن برخیہ اس ولی کامل نے حضور سلیمان علیہ السلام کی مقدس بارگاہ کے اندر پیش کیتا کہ شاعر رکھ دے طاقت ولی دی اللہ جی ہے طاقت تے ولی ٹوٹی تقدیر رو جوڑ سکدا حل ولی دی حکم رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں اپنا قرب عطا کیتا ہے جس طرح میں عرض کیتا شیر ادب المرجب ہندوستان دی سرزمین دے اندر اجمیر شریف دے تاجدار سر چشمہ حقیقت و معرفت زہد العارفین عمدت الواصلین فخر الکاملین امام الصالحین حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سالانہ عرس مبارک حج دا دینا آپ دے مبارک عرس دا دینے
حضرت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 14 رجب المرجب 537 ہجری سرانج شریف سنجر شریف دے مقام تے آپ پیدا ہوئے. آپ دے والد ماجدہ نام نامی اسم گرامی خواجہ غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ دی والدہ ماجدہ نام نامی اسم گرامی حضرت ام الورا محنور رحمہ اللہ تعالی. آپ دی والدہ فرمانیاں نے جدوں معین الدین میرے شکم دندر ہے میں نو جنت دے خواب آنے شروع ہو گئے. میں گھر دے اندر ہر طرح دے میرے گھر دے اندر ہر طرح دی خیر و برکت بھی ہے. جنت دے خواب بھی ہوندے نے. جس وقت فرمایا میرے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرے لہتے جگر دے جسم دے اندر روح پھونکی گئی. آپ شکم دے اندر نے فرمایا حمل چند مہینے جدوں روح پھونکی گئی فرمایا میں اپنے شکم دے اندروں تسبیح و تحلیل دیاں آوازاں سنتی سی. جدوں روح آئی اللہ تبارک و تعالی دی تسبیح دی آوازاں فرمانیاں تسبیح و تحلیل دی آوازاں سنیاں. اے آوازاں سن کے ایک وجدانی کیفیت میرے تے اتاری ہو جاتی. معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں پیدا ہوئے فرمانیاں نے اس وقت سارا گھر انوار الہی دے نال روشن معطر ہو گیا. اور فرمایا خواجہ غریب نواز دا بچپن عام بچیاں دی طرح نہیں ہے. حقیقت اندر آپ مادر ذات ولی نے بچپن دے زمانے دے اندر ہی آپ دیاں گلاں تو اندازہ ہو جاتا ہے اندازہ لگا لیا گیا کہ آپ اللہ دے بہت بڑے ولی اور برگزیدہ ہستی ہون گے. آنکھو سبحان اللہ. یہ آپ کی والدہ فرما دیاں 9 سال دی عمر دے اندر آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود بیان فرماؤں نے بغداد اندر خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد اندر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ خدمت اندر جدو فرماؤں نے میں حاضر ہویا اس وقت انہوں نے محفل اندر بہت بڑی تعداد کے اندر مشائخ بڑے بڑے کتب بڑے بڑے پیر موجود سن. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ دی بارگاہ حاضر ہویا. آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو. بہت بڑا انداز پیش کر لگیا. جدوں مرشد دی بارگاہ جائیے تو مرشد کی ارشاد فرماؤندے جی اگر وہ عمل کرتا گیا سمجھو اے بلندی دیاں سیڑھیاں چڑھتا جا رہے ہیں. آنکھو سبحان اللہ. فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نماز پڑھی پھر حکم فرمایا قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. حکم دیتا سورہ بقرہ شریف پڑھو. فرماتے ہیں میں پڑھی. پھر فرمایا 21 مرتبہ حضور دی ذات درود و سلام پڑھو. فرمایا میں پڑھیا. پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. پھر میرا ہاتھ پکڑیا. اینج کر کے جناب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا آپ نے جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہاتھ پکڑیا. ہاتھ پکڑ کے فرمایا آسمان کی طرف چہرہ کرو. آپ فرماتے ہیں میں آسمان کی طرف جب چہرہ اٹھایا میں دیکھیا آسمان کی طرف جب دیکھنا پیا حضرت عثمان ہارونی صاحب فرماتے ہیں چلو اج تینوں میں رب دے نال ملا دیواں. فرماتے جدوں میں آسمان کی طرف دیکھیا پاک مرشد نے فرمایا نظر کتھوں تک گئی ہے. فرمایا حضور میری نظر عرش اعظم تک جا
نبی دے غلامو حضرت عثمان ہارونی آپ فرمانے اے میرے معین اے معین دین دس نظر کتھوں تک جا رہی ہے عرض کردے حضور عرش مولا تک عرش اعظم تک نظر جا رہی ہے آپ نے فرمایا پھر زمین دی طرف دیکھ جب زمین دی طرف دیکھیا فرمایا ہن کتھوں تک نظر جا رہی ہے فرمایا تحت سرادیوں دیوان تک نظر جا رہی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں مرشد ہاتھ دے اندر ہاتھ دے اندر فیض کیے یہ مقام کیے مرتبہ کیے جب مرشد ہاتھ دے اندر ہاتھ دئیے اللہ تبارک و تعالی فیوز و برکات نال نواز دے حضرت خواجہ معین الدین سرکار نے جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا پھر مرشد نے ساتھ سرا دیا تیبہ تو لے کے عرش لڈیاں تک سیر کرائی ایک مرشد سیر کرا رہے جب میں راج کے مہینے دے اندر آمنہ دے لال نو رب سے مولا کے بلائے سو یار دی سیر کرانی محبوب دی سیر کرنی وہ شانہ کی ہونی اور بس اتنی گل نہیں فرمایا جدو اتنا حکم فرمایا تحت الصراط نظر گئی ہے پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو ان مرشد دی بارگاہ دے اندر اور 90 لاکھ میں بڑی دور جا کے کلمہ پڑھایا ہے نا علی مرشد دی بارگاہ دے اندر نظر کتنے تک جا رہی ہے فرمایا 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو آپ فرماندن میں پڑھیا جدو سورۃ اخلاص پڑھ لی پھر فرمایا آسمان کی طرف دیکھو فرمایا میں آسمان ول ویکھیا جدو اتنا ہویا پھر مرشد فرماؤندے نے کتھوں تک نظر جا رہی ہے ہن تے سبحان اللہ پہلے عرش اعظم تک اس تو اتے بھی مقام ہے کوئی ان نہیں تھوڑی سبحان اللہ کی میں نظر کتھوں تک جا رہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے جناب تاجدار اجمیر شریف کے جناب تاجدار آپ نے حضور ہن عرش اعظم تو بھی پارے حجاب عظمت تک میری نظر جا رہی ہے آپ فرمانے نے پھر فرمایا اکھاں بند کر میں اکھاں بند کی دیا پھر فرمایا اکھاں کھولو میں اکھاں کھولیا پھر میرے مرشد نے انج انگلیاں کی دیا فرمایا انہاں دے اندروں ویکھ جدوں میں ویکھیا پھر فرمایا کی نظر آ رہا ہے عرض کردے حضور 18000 عالم نظر پہ آندے 18000 عالم اے علم والیاں دی گل نہیں ہے اے عالمین دی گل نہیں ہے آئمہ خطبہ دی گل نہیں ہے عالم علم والا عالم ہوتا ہے فرمایا 18000 عالم نظر آ رہے پتہ چلیا آج میرے حضور 18000 جہان پہ نظر آندے 18000 جہان نظر آ رہے ہیں آؤ سنو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر میرے مرشد نے فرمایا ان سامنے ایک پئی ہے فرمایا ایک اٹھاؤ انج کر کے ایک اٹھائیے ہن ایک دے نیچے اشرفیاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے میرے مرشد نے فرمایا کہ اے ساریاں اشرفیاں لے جاؤ ہن غریباں دے اندر تقسیم کرو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں حکم دی تعمیل کی تھی میں ان
واپس آیا ارشاد فرمایا اے میرے پیارے مرید اے پیارے مرید دین ہن چند روز ساری صحبت سر گزارو فرمایا حضور میں تابعدار ہن آپ دی صحبت سری نے خواجہ غریب نواز فرماؤ دینے میں اپنے پیر مرشد نال مکہ معظمہ گیا ان خانہ کعبہ کا طواف کیتا ہے مرشد دی بارگاہ دے اندر بندہ ہوئے تے مرشد نال ہون پھر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے ارے جناب ماحول ہی وکھرا وے انداز ہی نوکھے نے سنیو جس ہستی دا حج دے دن عرس ہوتا وے وہ ہستی کتنی آسانہ والی فرما عثمان ہرونی صاحب نال انج کر کے میں خانہ کعبہ دا طواف کیا کرتا جب طواف کر دے پیا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی نے غریب نواز دا انج ہاتھ پکڑیا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا کی تھی لاہی تو بعد ندا پیانی اے عثمان انہوں مبارک دے دیو ایسا اپنے موئن دین قبول ایسا قبول کر لیں بارگاہ کے لیے رب دی بارگاہ دے پر دعا کی فرمایا زیارت خانہ کعبہ تو بعد نہ غریب نواز فرماؤں میں مرشد نال دیار یار کی طرف جا رہے ہیں آقا دے شہر دے والے جا رہے ہیں جدو روزہ رسول کے نظر پئی تے دقت تاری ہو گئی دعا منگو سارے ہی ٹر جائیے حضور دے روزے دی زیارت واسطے سارے ہی ٹر جائیے اللہ کرے سارے نو نصیب ہو جائے جڑا اچھی سبحان اللہ کیوں نو جلدی نصیب ہو جائے اس تو اچھی کیوں نو ایسے مہینے ہی نصیب ہو جائے حضراتے سی وقار فرماؤں نے حضور دے روزے دے والا جدو حرم نبوی دی حاضری ہوئی نا تو آپ فرماؤں نے مرشد پاک نے میں فرمایا آقا دے روزے دے سلام پیش کرو فرماؤں نے میں ہدیہ تسلیم سلام پیش کیتا جدو آقا دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا اگلے جملے بڑے پیارے ہیں آپ کو سبحان اللہ ہر کوئی جانتا ہے نا حج کرن واسطے عمران بھی گیا نواز بھی گیا بڑے بڑے گئے زرداری بھی گیا ہوئے گا بابا جی بھی گئے سن بابا جی فرماؤں نے میں حضور دے قدمہ دی طرف بیٹھ کر میں بخاری شریف کی تلاوت کرتا رہا پھر بابا جی جب بخاری شریف پڑھتے ہیں حد کر دیتے ہیں آپ کو سبحان فرماؤں نے میں بھی گیا سارے گئے ادھر جدو موئن الدین مرشد نے فرمایا میں حضور دے روزے دے سلام پیش کرو فرماؤں نے میں معدبانہ انداز میں سلام پیش کیتا ادھر سلام پیش کیتا اگو آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر بحر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دے روزے جندر آواز آئی وعلیکم السلام دسو کنی بڑی ہستی ہوئی گی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ گئے نا جب حضور دے روزے تھے اتھے بھی انداز وکھرا ہے اگر سبحان اللہ کو تو سنائی جائے یہ نہیں سبحان اللہ تھے میں کوئی نہیں سنا این کر کے نا اعلیٰ حضرت گئے حضور دے روزے تھے جب روزہ رسول سے گئے تو ساری دنیا سلام پہ کرتی کسی نے جواب ہی نہیں آتا
آلہ حضرت دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے جدو اکھاں چ آنسو آئے نا تو آلہ حضرت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالیٰ لے روزے دی طرف دمو کر کے دست بستہ کھڑے ہو کے ہچکی لگ گئی تے روندے نے تو حضور دی بارگاہ میں سلام پیش کر دینے تے پھر کی بول دینے ایک مرتبہ اگر سنا ہے تو سبحان اللہ کو مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ روزہ رسول سے کھڑے انج عرض کر دینے سونیا میں سلام عرض کرتا ہوں اور بریلی دا تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام دے انج روزے دے سامنے کھڑے ہو کے کر دینے تیری بات تو کیوں پوچھے روا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوئلہ لزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے حضور دا کتا کہ بابا جی فرمانے میں کتا سرکار دا پہنچے شور بچاوے گلشن ختم نبوت دے اندر کوئی سور نہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر کے جناب خواجہ صاحب سلام عرض کر دینے حضور جواب ارشاد فرمایا جدو این کر کے سلام کا جواب آیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلاموں اے آواز سن کے خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں ہن تو درجہ کمال پہنچ گیا ادھر مرشد بھی تو آپ علیہ حضور بھی قبول فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی یہ قبولیت ہو گئی ہے آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عیسی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بھی موجود میں ادھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے مشائخ موجود میں آؤ بولیو حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور دے روزے کو جنہوں نے کر کے واپس آئے پھر ایک وقت وہ بھی آیا حضور دی بارگاہ کے اندر مرشد کے علاوہ کلیاں گئے نے جناب سلام پیش کیتے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بھی قبول ہو گئے جب قبولیتیاں گھڑیاں لگ گئی جناب قبولیتیاں گھڑیاں آ گئی ہیں آپ دی بارگاہ کے اندر قبولیت کے درجے بلند ہو رہے ہیں میرے نبی دے غلاموں حضور دی بارگاہ کے اندر مختصر کرا ڈیوٹی لگ گئی ہندوستان کی سرزمین کے جاؤ جا کے دین دا پرچار کرے حضور فرمایا معین الدین تو میرے دین دا معین تو میرے دین دا چراغ جا ہندوستان کے اندر حضرت حسن یہ جنگ لڑدیاں کافران دے نال شہید ہو گئے کافران دے نال جنگ کر دیا شہید ہو گئے ہندوستان معین پھول جائے گا اسلام کا پرچم لہرا جائے گا یہ اسلام زمینہ کی طرف جائے گا یہ چل دے منزلہ طے کر دے سب تو پہلے داتا علی حجویری حضور داتا علی حجویری نے درے دولت حاضرے نے کہ آن کے مست ہو کے چون کے پردے نے گنج
بن جانے پیر قدم تے چلدے پیچھے ہٹدے جا رہے ہیں تے نال پڑھدے ہیں گنج پاک سے فیض عالم یہ داتا نہیں میری سرکار سے نہ جڑے بہت بڑے والی جدوں آندے ہیں ملاقات کی تھی نا داتا صاحب تو پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی پیرہ نے پیر دے نال ملاقات کی تھی خواجہ صاحب نے پھر داتا صاحب کے دربار سے داتا صاحب حیات نہیں بلکہ اپنے مزار دے اندر اپنے مزار دے اندر اگر شیر ربانی سرکار جاننا کہ میں داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر جانا تو مل کے بھی آنا ہے مل کے بھی آنا ہے کہ داتا صاحب نے لاہور داخل ہونے تو پہلے دروازے پہ آ کے ملاقات کریں تو جگہ ملاقات ہو گئی مل لیا اللہ باتیں ہو گیا شیر ربانی نے پیار بھی ہویا اللہ باتیں بھی ہویا سفید گاڑی سفید لباس سبز امامہ بڑا سونا بابا سونا خلاد رنگ جناب سفید سرخی رمائل رنگ بابا ملیا انہیں دل ملے دل رہ گئے شیر ربانی سرکار فرمانے میں چلے یار ہونے کی شرط چلیے کیا لگے پاپا جی حضرت داتا صاحب سلام کرنا ہے فرمایا اساں در تے گئے نہیں سائیں پہلے آ کے سلام کر دینے ہن واپس جانا سائیں تے اگوں آ کے پیار کر لیا سلام کر لیا جی اللہ دے ولیاں دے بڑی اتنی طاقت ہے تے نبی زندہ ہے میرا نبی زندہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے مالا والا ہمارا نبی معجزے انبیاء کو چاہتا ہے معجزے انبیاء کو خدا نے لیے معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی ٹائم ہو گیا پورا تو تھوڑی سبحان اللہ پہنی ہے ایک مرتبہ کو سبحان اللہ اینڈ کر کے داتا صاحب دے در تے حاضری دے کے جدوں حضور خواجہ صاحب ہندوستان اسی طرف کلام زن ہوئے نا ایک مقام ایسا آیا ہندوستان دے میدان کھلا اس میدان دے اندر جا کے داتا علی حجویری سرکار نے آپ نے اپنا پڑاؤ کیتا خیمہ لگایا درویش نال نے اے جناب وہ میدان دا مالک آیا کہنے لگا جناب ایتے نا ساڑھے اونٹ بنن دی جگہ میرے اونٹ بہندے نہیں آپ نے اپنے خیمے اٹھائے فرمایا پھر بیٹھے ہی رہن گے لنگ گئے 2 دن تک اونٹ بیٹھے رہے جدو اونٹ بیٹھے گئے تو وہ نام سی رائے پتھورا رائے پتھورا دی بارگاہ دے اندر وہ ہواری گئے جا کے کہنے لگے 2 دن ہو گئے اونٹاں نوں اٹھاندے اٹھدے کوئی نہیں کہنے لگا اچھا جڑا درویش کہہ گیا سی نا بیٹھے ہی رہن گے انہوں لگو جا کے لبیا پچھیا نام کیے فرمایا میرا نام معین الدین ہے دین دا چراغ معین الدین ہے جب پوچھا کہنے لگے حضور مہربانی فرماؤ معاف کر دیو ساڑھے تے روح نہیں اٹھ دے آپ نے فرمایا جاؤ اٹھ پڑھ گئے جب ویکیا تو سارے ہواری مسلمان ہو گئے آقا سبحان اللہ خواجہ غریب نواز جدرو لنگ دے جاندے نے اگر طلاق تے گیا مرید پانی لین واسطے تے جناب انہاں پانی تو روکیا آپ نے فرمایا جا یار کوزہ لے جا سارا دریا یہ دے در بند کر کے لایا جدو ویکھیا تے سارے مسلمان ہو گئے جے اگر وہ بچی لے کے جاوے تو یہ لڈوان دا تھال جناب بہت جڑا سارے کو وڈیرا ہے وہ سارے دے سارے آدھے ایک اشارے نال کھا جائے عزت بچان کی خاطر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے آپ جان پہ سارا نہ کریں ایک جناب ہندو کٹھی ہو رہے ہیں ایک کھانا نہیں کھاؤ دوبارہ آ گیا لڈوان دا بھر کے آ گیا کہتے نے کھا وہ کھلکا دیئے کھانا میری عزت ہے سوال ہے وہ کھانا نہیں ادھر بابا جی کا اشارہ نہیں کھاوے کیا بابا جی
شیر ہندو نے بہت بڑا مجمع ہے بابا جی فرماتے ہیں وہ ظالماں پہلے سارے کھا لیا ہن عزت دا سوال کھانا نہیں کھائے انہوں نے پورے دا پورا کھا گیا ادھر خواجہ صاحب نے اینی کر کے اینی طرف نظر کی تھی یہ تھال دا تھال کھا گیا جتنے ہندو سن سارے شروع ہو گئے بابا یہ نہ جائی تیرا مذہب کی ہے تیرا دین کی ہے تیرا اسلام کی ہے تو کدی پوجا کرنا ہے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک میں او بھی مرنا او بھی پوجا کرنا فرمایا شخص کہنے کے حضور شانی او بھی آسانی پوجا کرنا چاہنے آسانی کلمہ پڑھنا چاہنے کہ تو پڑھنا ہے شانی پڑھا لے آپ نے فرمایا پھر پڑھے ٹائم ختم ہو گیا اس کے سنا مختصر دیا جیتا ہے سارے اچھی بول لے سارے مسلمان میں سے شرم کا دی پڑھے پہلی کلمہ سیاسی نہیں ہے پڑھے کسی میں سیاسی نعرے سے شرم آئے گی کسی میں سیاسی نگل سے شرم آئے گی کسی میں سیاسی لیڈر کی شرم آئے گی میں کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی دی غلام کلمہ اللہ رسول ہے کہ اللہ رسول کو جنہوں شرم آئے وہ دی لوڑ بھی کوئی نہیں وہ ہنے اٹھ کے جا سکتا ہے کلمہ گالی کے سارے میں پڑھنا پڑے گا ہندو بھی پڑھ دینے پڑے ان ہندو پڑھ کے رہے نہیں وہ بھی مسلمان آگے انہوں پڑھیا کی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ عالی نے دعائے کہ اللہ تعالی حضور خواجہ صاحب کی قبر تے کروٹ رحمت نزول فرمائے آپ کے مزار میں منور فرمائے جو بھی اسلام دے واسطے محنت کر دے اسلام دے واسطے کوشش کر دے